عالم صاحب ذرا کراچی کی صورتحال پہ آتے ہیں، کیونکہ کراچی میں آپ نے بڑی مقبولیت حاصل کی اور آپ دیکھیں خان صاحب کی بدولت پھر آپ قومی اسمبلی تک بھی پہنچ گئے. لیکن یہ جس طرح سے پہلے آپ چیزوں کو فکس کرتے ہوئے نظر آتے تھے، کچرے کے خلاف، کہیں گٹر کا پانی بہ رہا ہے، کہیں گٹر کا ڈھکن نہیں ہے، جب آپ ایم این اے بنے، اسمبلی میں آپ پہنچے، اس کے بعد سے وہ چیز ذرا نظر نہیں آ رہی. لوگ مس کر رہے ہیں اس عالمگیر خان کو، خاص طور پہ آپ کے اپنے حلقے کے لوگ. حالت ابھی بھی وہاں بڑی خراب ہے. دیکھیں ایک چیز سمجھیں کہ ایک تو مجھے بتائیں وہ آنکھیں کس بازار میں ملتی ہے کہ وہ آنکھیں میں لگا دوں اور میں نظر آؤں. سر میں کلیم کرتا ہوں، میڈیا ہے نا، میڈیا کا کیمپ پہلے آپ میں وہی کہہ رہا ہوں، میں یہ کلیم کرتا ہوں پاکستان میں مجھ سے ایکٹیو ایم این اے کوئی نہیں ہے. پاکستان میں مجھ سے زیادہ پبلک کے ایکسس میں کوئی ایم این اے نہیں ہے. میں واحد ایم این اے ہوں جو اپنے وسائل سے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. دیکھیں ایک چیز سمجھیں، حالت آپ صحیح کہہ رہے ہیں، حالت ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی. اس کی ریزن ہے، ادارے میرے پاس نہیں ہیں. میں تو وفاق کا ایم این اے ہوں. 18ویں ترمیم کے بعد سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، کے ایم سی، ڈی ایم سی، ایس بی سی اے، کے ڈی اے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، یہ سب صوبے کے پاس ہیں. میں تو لڑ رہا ہوں ان سے. میں ایم این اے ہوتے ہوئے 2 ایف آئی آریں مجھ پہ ابھی بنی ہوئی ہیں. وہ کس چیز کی؟ ایک سی ایم ہاؤس کے اندر گٹر کا پانی پھینکا تھا احتجاج کے طور پہ، کیونکہ میرے حلقے میں گٹر کا پانی کھڑا تھا جگہ جگہ. دوسرا 3 تلوار پہ میں سعید غنی جو وزیر بلدیات تھا اس کے خلاف احتجاج کر رہا تھا. ایک دن میں 2 بار انہوں نے جیل میں ڈالا. تو میں لڑ رہا ہوں ان کے لیے. دیکھیں ایک چیز یہ، میں آرام سے نہیں بیٹھا ہوا، نہ دبئی ملیشیا میں عیاشیاں کر رہا ہوں ماضی کے ایم این ایس کی طرح. لوگوں کے لیے لڑ رہا ہوں، اپنے وسائل سے خدمت کریں. اور وفاق سے جو فنڈ آتے ہمارے پاس، مجھے سالانہ 15 کروڑ روپے فنڈ ملتا اپنے حلقے کے لیے، وہ جہاں ہم خرچ کرتے ہم پبلک کو بتاتے کہ یہ اس کا کانٹریکٹر ہے، یہ اس کی ٹوٹل پیمائش ہے، ایریا ہے جتنا یہ خرچ ہو رہا ہے، اور اس کے جو پیسہ لگ رہا ہے وہ ایگزیکٹ فگر بتاتے لوگوں کو کہ شفافیت نظر آئے. اور محلے کے لوگوں کو ہم اس پہ انگیج کرتے کہ آپ اس کی نگرانی رکھیں. ٹھیکیدار آیا یہاں 2 نمبری کرنے، پیسہ کمانے، آپ نے اس کو 2 نمبری کرنے نہیں دینی، شفافیت دکھا رہے ہیں وہاں پہ. تو اور فکسڈ آج بھی ویسے ہی کچرا اٹھا رہی ہے، آج بھی ویسے ہی ڈھکن لگا رہی ہے، لیکن فکسڈ حکومت نہیں ہے، فکسڈ کوئی بلدیاتی انتظامیہ نہیں ہے. چھوٹے اپنے وسائل ہیں، اس میں رہ کر وہ کام کر رہے ہیں جس طرح دیگر این جی اوز کر رہی ہیں، اس طرح فکسڈ کر رہی ہے. لیکن آگے پہلے آپ علاقوں کو ٹارگٹ کرتے تھے، مخصوص علاقوں میں جاتے تھے، وہاں پوری ٹیم اور وہ آپ کا ٹریکٹر پورا سب کچھ نظر آتا تھا. لیکن اب آپ وہ والی چیز بہت لوگ آپ دیکھیں نا مس کر رہے ہیں. ابھی آپ کے علاقے کی، آپ کے جو اپنا حلقہ ہے جہاں سے آپ ایم این اے، وہاں کی بہت ساری ایسی سڑکیں ہیں جہاں ابھی بھی گٹر کا پانی بہ رہا ہے. میرے اپنے گھر کے نیچے بھی آپ جائیں گے صحابہ اختر روڈ پہ، وہاں گٹر کا ڈھکن نہیں ہے. ایک کیا 7-8 گٹروں کے ڈھکن نہیں ہے. اب صحابہ اختر روڈ کی میں بات کروں، صحابہ اختر روڈ میں نے میئر کراچی کے خلاف احتجاج کر کے بنوائی. صحابہ اختر سے تھوڑے فاصلے پہ، اور اب وہ پھر ٹوٹ رہی ہے کیونکہ گٹر کا پانی کھڑا ہے وہاں. مسجد ہے فیضان اطار مسجد ہے، اس کے ساتھ ایک نالہ ہے، ڈی ایم سی کا نالہ ہے. وہ ڈی ایم سی کو میں بول کے تھک گیا ہوں کہ آپ اس نالے کی ریپیئر کرائیں، اس کو بنوائیں، اس کو تھرو کرائیں یونیورسٹی روڈ سے. وہ نالے کا پانی اوور فلو کے صحابہ اختر روڈ پہ آتا، جس کی وجہ سے وہ سڑک تباہ ہو گئی. ادارے ان کے پاس ہے نا یار. مجھے یہ بتائیں کہ میں ایک ایم این اے کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایک ایم این اے کی ذمہ داری ہے قانون سازی وفاقی اسمبلی میں جو نیشنل اسمبلی ہے. یا تو آپ ادارے مجھے دیں پھر مجھ سے سوال کریں. میں اگر اپنے این جی او سے محدود وسائل سے کوئی کام کر رہا ہوں، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے قانونی طور پہ. میں تو ایڈیشنل چارج اس پہ کر رہا ہوں اور کسی پہ احسان بھی نہیں کر رہا. میں فلاحی کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سدھار کے لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں. بگاڑ کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، وہ صوبائی ادارے ہیں. چلیں اب ایک ایم این اے اتنا بے بس ہے تو پھر ظاہر عام آدمیوں کا تو کوئی پرسان حال ہوگا ہی نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.